آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ملاقات۔ ISPR کا ملاقات میں باہمی دلچسپی کا منہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مختلف شعبوں بالخصوص دفاع میں تعاون بڑھانے پر بھی بات ہوئی۔ سعودی وزیر دفاع نے کہا سعودی عرب پاکستان کے تاریخی اور مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان ہمیشہ ایک دوسرے کے خیر خواہ رہے ہیں۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے یوم پاکستان پریڈ میں بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں آمد پر آرمی چیف اور وزیر دفاع نے شہزادہ خالد بن سلمان کا استقبال کیا۔ شہزادہ خالد بن سلمان نے شاندار جوائنٹ سروسز پریڈ کا مشاہدہ کیا۔ پاکستان کا دورہ کرنے پر آرمی چیف نے سعودی عرب کے وزیر دفاع کا شکریہ ادا کیا۔ معزز مہمان شہزادہ خالد بن سلمان نے بھی یوم پاکستان پریڈ میں بطور گیسٹ آف آنر مدعو کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ ایک روزہ دورے کے بعد سعودی وزیر دفاع وطن واپس روانہ ہو گئے۔ آرمی چیف نے شہزادہ خالد بن سلمان کو نور خان ایئر بیس پر خدا حافظ کہا۔ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دہشت گردوں یا کسی گروپ کو ملک کا امن سبوتاش کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ یوم پاکستان پریڈ سے خطاب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا اس وقت پاکستان کو مختلف معاشی، سماجی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان میں انتخابی عمل کے بعد جمہوری حکومت قائم ہو چکی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے تمام مشکلات کو مل کر حل کریں۔ ویلکم بیک۔ CEO بیرک گولڈ مارک برسٹو کہتے ہیں بلوچستان میں ریکوٹیک نئی تاریخ رقم کرے گا۔ ریکوٹیک منصوبے پر بلوچستان میں بہت پہلے کام ہونا چاہیے تھا۔ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونے والے ہیں۔ $10 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 45 ٹن سالانہ سونے اور تانبے کے ذخائر ملنے کا امکان ہے۔ پوری کوشش ہے پروگرام کے مطابق پہلی پیداوار 2028 میں شروع ہو جائے اور ہمارے منصوبے سے متعلق تمام لوگ پاکستانی ہوں۔ The team is working really well, and it's a pioneering project. We're opening up a new frontier on mining. We're delivering something that should have been delivered in Balochistan long time ago, and it's a privilege to be part of it. It's an enormous project. Ultimately, it's around $10 billion that are going to be invested in that part of Balochistan. It's going to process about 45 million tons of copper and gold bearing material every year. ٹیکس نیٹ بڑھانے کا مشن تاجروں کے لیے لازمی رجسٹریشن اسکیم آ گئی۔ ملک بھر میں ڈیلرز، ریٹیلرز، مینوفیکچررز اور امپورٹرز کم ریٹیلرز کے لیے رجسٹریشن کرانا لازمی قرار۔ سٹورز، دکانیں، ویئر ہاؤسز، کاروباری دفاتر رجسٹریشن کرانے کے پابند ہوں گے۔ اسکیم کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا۔ پہلی ٹیکس وصولی 15 جولائی سے ہوگی۔ FBR نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ریٹیلرز اور ہول سیلرز کی رجسٹریشن اسکیم کا اطلاق ابتدائی طور پر 6 بڑے شہروں میں ہوگا، جن میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ اور پشاور شامل ہیں۔ اسپیشل پروسیجرز فار اسمال ٹریڈرز اینڈ شاپ کیپرز کے نام سے اسکیم پر اسٹیک ہولڈر سے رائے طلب کی گئی۔ ریٹیلرز اور ہول سیلرز کی رجسٹریشن کر کے ایڈوانس انکم ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ہر ماہ کی 15 تاریخ سے پہلے ٹیکس دینے کی صورت میں تاجروں کو 25% رعایت ملے گی۔ ہر دکاندار کو کم از کم سالانہ $1200 انکم ٹیکس دینا ہوگا۔ رواں مالی سال کا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والے تاجروں کو رعایت ملے گی۔ قانون پر عمل نہ کیا تو زبردستی رجسٹریشن کی جائے گی۔ ریٹیلرز پر ٹیکس لگنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ شہباز شریف کو سیاسی ساخ داؤ پر لگانا پڑے گی۔ ریٹیلرز پر ٹیکس لگانا پڑے گا۔ سابق چیئرمین FBR شبر زیدی کے پروگرام سوالیہ میں گفتگو۔ پہ ٹیکس لگانے کا IMF کا بالکل صحیح مطالبہ ہے۔ ان پہ ٹیکس لگنا ہے، مگر گورنمنٹ کے پاس انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک شٹر مافیا ہے اور وہ اس کو بند کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے ریٹیلر اور ہول سیلر کے ٹیکس لگانے میں، وہ چیمبر آف کامرس پنجاب کے ہیں جو یہ کام نہیں کرنا دینا چاہتے۔ اگر آپ نے اس کو کرنا ہے تو شہباز شریف صاحب کو اپنا پولیٹیکل کلاؤٹ استعمال کرنا پڑے گا، اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پہ لگانا پڑے گا۔ یوم پاکستان پر ایوان صدر میں سول اعزازات کی تقسیم۔ سینئر سیاستدان راجہ محمد ظفر الحق، قائم علی شاہ، سابق نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ فہد ہارون کو ستارہ امتیاز، صحافت کے شعبے میں حیدر نقوی کو تمغہ امتیاز دیا گیا۔
گلوکار راحت فتح علی خان، فاخر محمود، اداکار عدنان صدیقی، سجل علی اور شبنم کو بھی اعزاز سے نوازا گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں جوہر ٹاؤن، گارڈن، فیصل ٹاؤن، ٹاؤن شپ کے علاقوں میں بوندا باندی ہوئی۔ نواحی علاقوں ٹھوکر نیاز بیگ، ملتان روڈ، رائبن روڈ، کینال روڈ میں ہلکی بارش ہوئی۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ آغاز بارش سے 13ویں سحری کے موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد مختلف فوڈ پوائنٹس پر موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید فیصل ٹاؤن میں۔ جی بتائیے گا خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، آج رمضان المبارک کی 13ویں سحری ہے اور 13ویں سحری کے موقع پر شہر لاہور کا موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ اس وقت لاہور میں تیز ہوا کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے اور ایسے میں لاہوریے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، مختلف فوڈ پوائنٹس پر پہنچے ہوئے ہیں۔ سیٹرڈے نائٹ ہونے کی وجہ سے اور موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں لاہوریے جو ہے وہ مختلف فوڈ پوائنٹس پر پہنچے ہوئے ہیں۔ سر الحمدللہ آپ دیکھ لیں بہت رش لگا ہوا ہے سر۔ ہمارے پاس باربیکیو ہے، کڑھائی ہے، ٹکا ٹک ہے، جیسے کہ ہمارے پاس اسپیشل توا پیس ہے، سجی ہے، اس کے علاوہ پراٹھا ہے، آملیٹ ہے، پاکستانی آملیٹ ہے۔ لاہور یہ بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ سجی کے ساتھ ملائی بوٹی اور کڑھائی اور ٹکا ٹک کے ساتھ جو ہے وہ سحری کی جا رہی ہے اور لاہوریوں نے بھی اس موسم سے فائدہ اٹھایا ہے اور گھروں سے اس وقت باہر ہیں۔ جی ملک بھر میں 13ویں سحری کی تیاریاں جاری ہیں۔ سحری کے لیے شہریوں نے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ اس وقت کراچی میں عدنان راجپوت موجود ہیں صدر کی فوڈ سٹریٹ پر، ان سے مزید جانتے ہیں۔ عدنان بتائیے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں یہاں پر، آپ کس جگہ پر موجود ہیں، کون سے فوڈ پوائنٹ پر؟ جی بالکل، کراچی میں بھی 13ویں سحری کی تیاریاں جاری ہیں اور اس وقت ہم صدر میں قائم ایک فوڈ اسٹریٹ پر موجود ہیں۔ یہاں پر بھی لوگوں کا کافی رش لگا ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے موقع پر سحری کے لیے یہاں پر بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ رات 2 بجے کے بعد سے ہی لوگ سحری کے لیے یہاں ہو جاتے ہیں اور جیسے جیسے سحری کا وقت قریب آتا رہتا ہے ویسے ویسے لوگوں کا یہاں پر رش جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ یہاں پر نہایت ہی اہتمام کے ساتھ آتے ہیں اور سحری کے وقت مختلف کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس صدر کی جو یہ فوڈ اسٹریٹ ہے یہاں پر مختلف مزیدار کھانوں کے ہوٹل بھی دستیاب ہیں، جبکہ آج ویکینڈ نائٹ ہے اور ویکینڈ نائٹ کے موقع پر کراچی والے زیادہ تر وقت گھروں سے باہر ہی گزارتے ہیں۔ کراچی کی جو مختلف فوڈ اسٹریٹ ہے اس کے علاوہ تفریحی مقامات اور سمندر پر بھی لوگ سحری کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، عدنان راجپوت ہمیں بتا رہے تھے کہ لوگ باہر نکلے ہیں، سحری کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، خوابے بھی اڑائے جا رہے ہیں۔ شکریہ آپ کا عدنان۔ پشاور کا رخ کریں گے۔ پشاور کے علاقے شاہ قبول میں سحری کے وقت بے پناہ رش دیکھنے میں آتا ہے، جہاں کھانے پینے کے شوقین فرائی کلیجی کے حصول کے لیے قطار میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ اس بارے میں بتائیں گے ظفر اقبال۔ کی بات کی جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں کے عوام افطار سے زیادہ توجہ جو ہے وہ سحری کو دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جس جگہ پہ موجود ہیں یہ شاہ قبول کا ایک چھوٹا سا محلہ ہے اور اس میں ایک کلیجی کا جو ٹال لگا ہوا ہے، توے پر کلیجی فرائی کی جاتی ہے اور اس پر کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی جاتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا، صرف نمک اور کٹی ہوئی لال مرچ کے ساتھ کلیجی بنتی ہے اور بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر آ کر سحری کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ یہاں پر آ کر سحری کر رہے ہیں۔ سحری کے لیے ہم سمت کے ساتھ کلیجی کھاتے ہیں۔ پرائس جو ہے بہت مناسب ہے، 200 روپے پلیٹ ہے اور بالکل اس کی کلیجی ہوتی ہے بالکل صاف ستھری اور تازہ ہوتی ہے اس کی۔ شہری کہہ رہے ہیں کہ بس تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا کھا کے پھر انہیں انتظار ہوتا ہے سحری کا اور پھر سحری کے لیے وہ آتے ہیں یہاں شاہ قبول کے اس محلے میں سمت کلیجی سٹال پر اور یہاں پر وہ پھر جم کر سحری کرتے ہیں۔ کراچی کے شہری سحری کرنے حیدرآباد پہنچے ہیں، جہاں وہ دیسی مکھن میں پکا دیسی مرغ کھا رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے حیدرآباد سے ناصر حسن۔ اس وقت ہم موجود ہیں حیدرآباد کے ایک ریسٹورنٹ پر اور یہاں لوگ نوجوان جو ہے وہ ہم نے ان سے معلومات کی ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی سے سحری کرنے یہاں آئے، تو ہم پوچھیں گے کراچی سے اتنی دور سحری کرنے کے لیے آپ آئے، اس کی کیا وجہ ہے اور کیا چیز کھانے آئے؟ اصل میں یہاں پہ جو ہے مرغا جو بیسیکلی یہاں کا ان کا جو مشہور ہے آبروہی ریسٹورنٹ کا، تو وہ جو مکھن بناتے ہیں بیسیکلی، تو ہم لوگ وہ کھانے کے لیے ہم سارے جتنے بھی کزنس ہیں تو مل کے آئے اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے۔ ٹریڈیشن ہے بیسیکلی حیدرآباد کا، تو وہ مشہور تھا اس وجہ سے ہم لوگ ایک تو آئے، تو سفر ہمارا اچھا بھی رہا۔ پائے، مرچ چھولے
اور यहाँ का देसी मुर्गा अच्छा हमें लगता है, तो हम यहाँ पे 2-2.5 घंटे का सफर करके आते हैं। वर्थ इट है आना, 1 घंटा फिर यहाँ पे इंतजार करना। 2 घंटे आना जाना, 1 घंटे का फिर इंतजार, लेकिन सहरी जो है वो देसी मुर्गे से करनी थी, इसलिए कराची से ये नौजवान आए हैं और सहरी कर रहे हैं। रावलपिंडी का रुख करेंगे, जहां पर रोजेदारों के लिए सहरी का खास एहतमाम किया जाता है। शहरी बड़ी तादाद में सहरी करने ढाबों और रेस्टोरेंट का रुख करते हैं। मजीद बताएंगे बाबर मलिक। हुकूमत इस्लामाबाद का जुड़ा शहर रावलपिंडी में भी मुल्क भर की तरह जो खास एहतमाम किया जाता है सहरी के वक्त, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मौसम जो है वो ठंडा ठार है अभी, और लोग सहरी का ख़ास तौर पर एहतमाम करते हैं। रेस्टोरेंट्स का, बाज़ारों में जो खुसूसी तौर पर खाबे हैं उनका रुख करते हैं। सहरी के एहतमाम के लिए बाहर खाते भी हैं और साथ भी ले जाते हैं गरम गरम नान, पराठे, चने, और इसके साथ साथ सीरी पाए, ओजरी, और साथ वो जो देसी मुर्ग चने होते हैं वो भी। मैं इस वक्त जामे मस्जिद रोड पे एक ऐसी ही खापे पे मौजूद हूँ, ये मशहूर है, और यहाँ पे बाहर लोग सड़कों पे दोनों तरह पे टेबल लगे हुए हैं, अंदर लोग बैठ के खाते हैं और साथ लोग घरों में भी लेके जाते हैं। यहाँ से गरम गरम नान भी, सीरी पाए और चने भी मिलते हैं, और सीरी पाए के साथ साथ वो लस्सी का भी खास इत्तेमाम करते हैं। यूँ रावलपिंडी के इस सुहाने मौसम में बड़ी तादाद में लोग जो है सहरी का एहतमाम करने के लिए करतारपुरा, जामे मस्जिद रोड, पुराना किला और सादकाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का रुख करते हैं। कसूर में रोज़ेदारों के लिए सहरी में बकरे के गोश्त के साथ देसी घी के हलवे और पराठों से तवाज़ो की जाती है। सैकड़ों लोग यहाँ आकर सहरी करते हैं। तकरीम अली मजीद बताएंगे। रमज़ानुल मुबारक में जहां मस्जिदों में रौनकें बढ़ जाती हैं, वहीं मुखय्यर हज़रात की जानब से रोज़ादारों के लिए सहरी और इफ्तारी का अहतमाम किया जाता है। सवाब की नीयत से भाई कर रहे हैं लोगों की। आम बंदा जो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो यहाँ से लेके जा रहा है। अड्डा लियानी में शहर की सबसे बड़ी सहरी बकरे के गोश्त, पराठा, देसी घी के हलवे से लोगों की सहरी करवाई जाती है। बड़ा अच्छा सिस्टम है ये, हर साल ये करते हैं। पिछले साल भी ऐसे ही था, बहुत रश होता है यहाँ पे, लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है। 100 रुपए में गर्म पराठे हैं, देसी घी का हलवा है और डेली मटन के साथ तरह तरह के सालन है। हमारी सहरी में अप्रोक्सीमेटली 3000 लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद होते हैं। यहाँ पे बैठ के जिसने खाना खाना है वो 100 रुपए में जितना मर्जी खाना खाए, और जिसने पैकिंग करवा के लेके जानी है उसको हम मटन का सालन और उसके साथ हम खोए वाला हलवा और उसके साथ हम पराठे, बहुत अच्छे घी और अच्छे तरह से तैयार किए हुए पराठे हम देते हैं। 100 रुपए में न सिर्फ आम आदमी को अच्छी सहरी दी जाती है, बल्कि रोजेदारों को इज्जत के साथ बिठाकर सहरी खिलाई जाती है। कैमरा टीम के साथ तकरीम अली, ARY न्यूज़ कसूर। टंडोवाला यार में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहां सहरी में देसी घी और मक्खन से देसी मुर्ग तैयार किया जाता है। इस मशहूर डिश से सहरी का मजा दुबाला करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। मजीद बताएंगे अमानुल्लाह खोकर। इस वक्त मौजूद हूँ टंडोला यार के एक रेस्टोरेंट पर, जहाँ की जो है फेवरेट डिश जो है देसी मुर्ग जो है देसी मक्खन और देसी जो है घी के साथ तैयार किया जाता है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो है सहरी के औकात पे यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। लोगों की बड़ी रश होती है जो अपनी सहरी आके इस रेस्टोरेंट पे करते हैं। तो लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। यहाँ पे हमने देसी मुर्गा ऑर्डर किया है, जो यहाँ की बड़ी अच्छी सौगात है और जो देसी घी में बनता है, तो माशाल्लाह काफ़ी टेस्टी बना हुआ है माशाल्लाह इनको। मैं लाहौर से आया हूँ, मुझे इधर बताया गया था टंडोला यार्ड में देसी घी में देसी मुर्गा बहुत मशहूर है, तो हम आज इस रेस्टोरेंट में आए हैं, तो माशाल्लाह से हम सहरी कर रहे हैं। अभी हम लोग अपनी फैमिली के साथ आए हैं, यहाँ पे हमने मंदी खाई है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है पूरा, और सहरी करी है अभी हम लोगों ने। हमने यहाँ पे बैठ के अभी मंदी खाई है और चिकन खाई है और कढ़ाई खाई। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोग जो हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आए हुए हैं, जो मुख्तलिफ डिशेज जो ऑर्डर करके और सहरी कर रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। कोयटा के नौजवान रमज़ानुल मुबारक में रात के वक्त सड़कों पर क्रिकेट, फुटबॉल और दीगर खेलों में मशगूल हैं। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अजीज़ुर रहमान काकड़। रमज़ान मुबारक में कोयटा के नौजवानों को खेलने का अच्छा मौका मिल जाता है। कोयटा के नौजवान अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही रोडों पर निकल आते हैं और ये क्रिकेट और दिगर मुख्तलिफ खेल खेलते हुए सहरी हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, रोड पे क्रिकेट और ट्रैफिक भी गुजर रहे हैं, किस कदर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं? कोयटा में ऐसी कोई जगह नहीं है नाइट में खेलने का ना, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी जगह है ना, बहुत इंजॉय करते हैं हम। ये सिलसिला रमज़ान मुबारक के पहले दिन से शुरू होकर फिर ईद तक ये सिलसिला जारी रहता है। और मैं साथ ही साथ बताता चलूँ कि कोयटा के नवाई इलाके हो या वस्ती इलाके हो, कोयटा के हर रोड पर मुख्तलिफ गेम खेले जाते हैं। यहाँ इसमें ख़ासकर पर रोडों पर क्रिकेट, बैडमिंटन और यहाँ पर ऐसे छोटे ग्राउंड है जहाँ पे फुटबॉल के टूर्नामेंट भी मुनक्किद किए जाते हैं।
رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے. اس حوالے سے بیلجیم سمیت یورپ میں منعقدہ روح پرور اجتماعات کا احوال بتا رہے ہیں. برسل سے ہمارے نمائندے محمد ندیم بٹ اپنی اس رپورٹ میں. رمضان کا مہینہ آہستہ آہستہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پہلا عشرہ ختم ہو گیا اور دوسرا عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے. اسی حوالے سے بیلجیم، ہالینڈ اور برسلز کی مختلف مساجد میں افطار، مناجات، تراویح اور روحانی محافل کا انعقاد کر کے فرزندان توحید رمضان کی بابرکت ساعتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں. جب اپنی بھوک اور پیاس محسوس کریں تو ان لوگوں کو بھی یاد کریں کہ جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو فقراء ہیں. جبکہ ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں پاکستان سے تشریف لائے چیئرمین مشائخ اتحاد کونسل پاکستان مخدوم سید سہیل حسن گیلانی نے اپنے پیغام میں کہا، تمام یورپ میں بسنے والے مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس مہینے دل کھول کے صدقہ فطرات غریب و مساکین کی مدد کریں. ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں کمیونٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہمیں رمضان میں مستحق افراد کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. ندیم بٹ، ARY نیوز، یورپی دارالحکومت برسل. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv.